امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب احادیث کو لکھنے کا ارادہ کیا، صحیح احادیث کو، تو ان کے سامنے ایک چیز یہ بھی تھی کہ سب سے پہلے کون سی حدیث لکھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کرایا ہے، ان کے ذریعے اور ان کے جیسے اور بھی بہت سے محدثین کے ذریعے۔ تو جو لوگ علماء تھے اس زمانے میں، محدثین تھے، حضور کے احادیث کو بیان کرتے تھے، اس وقت جتنا بھی بڑا ملک تھا مسلمانوں کا، اس کا حصہ تھا عراق بھی، اس کا حصہ تھا شام بھی، اس ملک کا حصہ حجاز بھی تھا، مکہ اور مدینہ۔ تو وہ جہاں جہاں بھی محدثین موجود تھے، صحابہ کے شاگرد یا ان کے شاگردوں کے شاگرد جہاں جہاں موجود تھے، اور وہ لوگ اللہ کی رسول کی باتوں کو بیان کرتے تھے، وہاں وہاں جا کر انہوں نے ان احادیث کو نوٹ کیا، یاد بھی کیا اور لکھا بھی۔ اور پھر صرف احادیث کو نوٹ نہیں کیا، یہ بھی نوٹ کیا کہ مجھے یہ حدیث کس نے بتائی اور انہوں نے کس سے سنی اور انہوں نے کس صحابی سے سنا، سند کے ساتھ لکھا۔ اس طرح کل 6 لاکھ حدیثیں ہو گئیں، تقریباً 6 لاکھ حدیثیں ہو گئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 لاکھ باتیں انہوں نے نوٹ کر لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضور کی ایک ہی بات اس کو 10 لوگ بیان کر رہے ہیں، ہم نے 10 جگہ اس کو پڑھا، 10 لوگوں سے سنا، تو وہ 10 حدیثیں ہیں۔ علم حدیث کے ٹرم میں وہ 10 حدیثیں کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضور نے کوئی بات تقریر کی، اسے سینکڑوں صحابہ نے سنا، اور ان سینکڑوں لوگوں میں سے 50 لوگوں نے اس کو کسی کو نہیں بتایا، اور 50 لوگوں نے آگے نقل کیا کہ دیکھو میں نے حضور سے یہ سنا تھا، تو ان 50 لوگوں نے 200 لوگوں کو بتا دیا مثال کے طور پر، تو پھر ان 200 لوگوں نے 1000 لوگوں کو بتا دیا۔ تو اب آنے والا جو محدث ہے وہ نوٹ کرتا تھا کہ ہم نے جس سے سنا ہے وہ یہ تھے اور انہوں نے ان سے سنا۔ تو وہی ایک حدیث جو حضور نے جو ایک بات بیان فرمائی، وہ صحابہ تک 50 حدیث ہے، صحابہ تک 50 حدیث ہے، اور ان کے بعد والوں میں وہ 200 حدیث ہے، اور پھر ان کے بعد والوں میں 1000 حدیث ہے۔ اس طریقے سے 6 لاکھ حدیثیں اکٹھا کی۔ اچھا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک بات سچ بتائی کہ دیکھو ممبئی کے شہر میں سیلاب آیا، میں وہ دیکھ کر کے آیا اور بتایا لوگوں کو، تو مجھ سے جن لوگوں نے سنا اس میں سچے لوگ بھی تھے اور جھوٹے لوگ بھی تھے، اور عام لوگ بھی تھے جن کے سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں۔ تو اگر میری وہ بات جو میں خود دیکھا ہوں سچا آدمی بیان کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ سچی بات ہے، جھوٹا آدمی بیان کرے گا تو لوگ کہیں گے جھوٹی بات ہے۔ وہی بات سچا آدمی جب بتائے گا تو لوگ کہیں گے یہ سچی خبر، اور وہی بات جب جھوٹا آدمی بتائے گا لوگ بولیں گے یہ اس کا اعتبار نہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور کی کوئی بات، ایک ہی بات کسی ذریعے سے صحیح ذریعے سے آئی ہے، اور ایک ہی بات کسی کمزور ذریعے سے آئی ہے۔ تو بہرحال 6 لاکھ حدیثیں اکٹھا تھیں۔ پھر ان 6 لاکھ حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر اب اس پہ غور شروع کیا کہ کون سے حدیثیں صحیح ذریعوں سے آئی ہیں، معتبر لوگوں سے آئی ہیں، اور کون غیر معتبر لوگوں سے آئی ہیں۔ ان میں سے صرف حدیث دیکھی جائے تو 4000 حدیثیں بخاری شریف میں نقل ہیں۔ اتنا چھاٹا اس کو، اتنا پرکھا، جو بہت معتبر اور بالکل آتھینٹک لگی۔ کیسے آپ جانچیں گے؟ ایسے جانچیں گے کہ کون کون اس کو بیان کرنے والے ہیں، وہ آدمی زندگی میں کیسا ہے، اس کے بارے میں 100 لوگ جانتے ہیں، وہ کیا بول رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کی زندگی کا پورا بایو ڈیٹا اکٹھا ہوتا تھا محدثین کے پاس۔ اور 2 آدمی سچے ہیں، دونوں وہی لفظ بیان کر رہے ہیں۔ حضور نے جو لفظ بولا ہے وہی لفظ یہ بھی بول رہا ہے جو مکہ میں رہتا ہے، اور وہی لفظ وہ بھی بول رہا ہے جو کوفہ میں رہتا ہے۔
تو اس کا مطلب دونوں مل بیٹھ تو بیٹھے نہیں. پھر وہی لفظ وہ بھی بول رہا ہے جو دمشق میں رہتا ہے، شام میں. تو پھر محدث کو لگتا تھا کہ یہ بات صحیح. اس طرح جانچ اور پھٹک کے بخاری شریف لکھی گئی. اور امام بخاری اکیلے آدمی نہیں، ایسے ہزاروں محدثین ہیں، لیکن امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دے دی. ان کی کتاب بہت چل گئی اور بہت اس سلسلے میں آگے تھے. تو جب وہ کتاب لکھنے بیٹھے تو 6 لاکھ حدیثیں ان کے سامنے تھیں. تو اب ان کے سامنے مسئلہ تھا سب سے پہلے کس حدیث کو لکھوں. تو ظاہر ہے عام آدمی کو بھی پتہ ہے پہلی حدیث ایمان کے بارے میں ہونی چاہیے. پہلے ایمانی تو ہے، پہلے کلمہ تو ہے، بعد میں نماز ہے. اس کے بعد نماز سے متعلق حضور کے ارشادات ہونے چاہیے، اس کے بعد زکوٰۃ سے متعلق. انہوں نے ایسا کیا، لیکن سب سے پہلی حدیث ایمان کے بارے میں ذکر نہیں کی، نیت کے بارے میں ذکر کی. کیونکہ ایمان ہو یا کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب سے پہلے نیت کی درستگی کی شرط ہے. کہ آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، ایمان لا رہا ہے، لیکن اس کی نیت ایمان لانا نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا حملہ ہوا ہے اور جو کافر وہ مارے جا رہے ہیں، تو کلمہ پڑھا تاکہ ہماری جان بخش دی جائے. یا یہ کہ مسلمانوں کو مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، انعامات مل رہے ہیں بیت المال سے اسلامی ملک میں، تب وہ کلمہ پڑھ لیا تاکہ رجسٹر میں میرا نام بھی چڑھ جائے اور راشن مجھے بھی ملے. اس لیے نیت ہر چیز سے پہلے ضروری ہے. اس لیے وہ حدیث بیان کی انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لوگ اس بچے بھی اب تو یاد کر رہے ہیں. عمل کو جو پرکھا جائے گا وہ نیت کے ذریعے پرکھا جائے گا. نیت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں.